بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کتاب کا نام کریمہ ہے اور صاحب کتاب کا نام سعدی شیرازی، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فارسی اشعار کی صورت میں بہت سی قیمتی باتوں کو منظوم کیا ہے۔ اشعار شروع کرنے سے پہلے ان کا وزن بتا دیتا ہوں۔ یہ پوری کتاب بحر متقارب مسمن محذوف یعنی فعول 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 فعو میں کہی گئی ہے۔ یہ وزن بہت مانوس وزن ہے اور بہت مترنم کہلاتا ہے۔ یہ وزن کیا ہے اور فعول وغیرہ کا کیا مطلب ہے، تو اس کے لیے الحمدللہ شاعری کا مکمل کورس اپلوڈ کر دیا ہے، آپ وہ دیکھ لیں۔ اور مختصراً بتا دیتا ہوں کہ فعول کا مطلب ہے وہ 5 حروف جن میں سے پہلا، دوسرا اور چوتھا متحرک ہوں، تیسرا اور 5واں ساکن ہوں۔ لیکن یہ جو متحرک ہے یہ عروضی متحرک الگ ہوتا ہے اور ویسے جو ہم متحرک ساکن سمجھتے ہیں تو وہ الگ ہوتا ہے۔ بس اس میں یہ سمجھ لیں کہ ایک متحرک جو کہ اصل متحرک ہے، اس کے بعد جو ساکن ہوتا ہے، تو یہ دونوں مل کر ایک مکمل آواز بن جاتے ہیں۔ تو جو مکمل آواز کا حصہ نہ بنے وہ عروضی لحاظ سے متحرک ہی شمار ہوتا ہے۔ بہرحال اور فعو چوتھا رکن ہے، 3 تو فعول 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 ہیں اور چوتھا ہے فعو، اس میں لن کی کمی ہے، تو اس کا وزن ہے 3 حروف اور ان میں سے پہلا متحرک، دوسرا متحرک اور تیسرا ساکن۔ تو جو پہلا متحرک ہے وہ عروضی اعتبار سے متحرک ہوگا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے وزن سمجھنا ضروری نہیں ہے، البتہ جو اس کا شغف رکھتے ہیں تو ان کے لیے بات ہے، یہ ان کی دلچسپی کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ الفاظ کا تلفظ بھی ہمیں صحیح تلفظ تب پتہ چلتا ہے جب ہمیں عروضی وزن معلوم ہو اور یہ پتہ ہو کہ شعر کس بحر میں ہے، تو اب ہمیں بہت سے الفاظ اور ان کا صحیح تلفظ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات، یہ شروع کے جو 3 اشعار ہیں ان کا نام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے کہ یہ مناجات ہیں۔ اور مناجات اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا، مناجات کرنا۔ بدرگاہ مجیب الدعوات، دعاؤں کو قبول کرنے والے کی درگاہ میں، با مطلب میں، درگاہ مطلب درگاہ، دربار، جناب، مجیب مطلب قبول کرنے والا اور دعوات مطلب دعائیں۔ تو یہ مناجات ہے اور کس کے دربار میں پیش ہو رہی ہے؟ جو مناجاتوں کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہیں سے یہ ہم کو حسن ظن اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اشعار شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ پہلا لفظ ہے کریمہ، اے کریم، اے سخی، کریم سخی کو کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں جو الف ہے وہ حرف ندا ہے۔ فارسی میں حروف ندا 2 ہیں، شروع میں اے لگا دیں یعنی اے کریم، یا آخر میں الف لگا دیں جیسے کریمہ۔ تو کریمہ کا مطلب بھی ہے اے کریم، اے سخی۔ تو آغاز ہی جس سے دعا کر رہے ہیں اس کی تعریف سے کیا کہ تو سخاوت والا ہے، تو اس سے جو مانگیں گے تو ہمیں عطا کرے گا۔ ببخشائے برحال ماں، ببخشا یہ بخشیدن اور بخشودن مصدر ہے جس کا ترجمہ ہے بخشش کرنا، معاف کرنا، رحم کرنا، اور اس سے امر کا صیغہ بنے گا ببخشا۔ اور فعل مضارع میں جو چھوٹی یا ہوتی ہے آخر میں وہ امر میں گر جاتی ہے، لیکن اس کو نہ گرائیں تو یہ بھی درست ہے۔ اس شعر سے ہم کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے ببخشائی۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ مضارع میں تو چھوٹی یا آتی تھی، ہم نے تو ببخشائی پڑھا ہے، تو یہ بڑی یا سے کیوں لکھا ہے انہوں نے؟ تو یہ یاد رکھیں فارسی میں چھوٹی یا کی جگہ بڑی یا بھی لکھ دیتے ہیں، اس کو پڑھتے چھوٹی یا ہیں اور لکھتے بڑی یا ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلستان سعدی کتاب کا نام ہے، تو سعدی
جو آخر میں چھوٹی یا ہے وہ بڑی یا سے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ بر مطلب پر، اور حال کو کہتے ہیں، ما مطلب ہم۔ حال ما مرکب اضافی ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے حال، بر مطلب پر، بر حال ما ہمارے حال پر۔ تو پورے مصرے کا ترجمہ ہوگا اے سخی رحم فرما ہمارے حال پر۔ کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ جو شروع میں ہے اس کا ایک ترجمہ کے بھی ہوتا ہے جو اردو میں ہے، اور ایک ترجمہ کیوں کے بھی ہوتا ہے۔ تو کیوں کہ ہستم میں ہوں، اسیر کمند ہوا، ہوا کی کمند کا اسیر۔ اب ان تینوں لفظوں کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ اسیر مطلب قیدی، کمند مطلب پھندا، اور ہوا مطلب خواہشات نفسانی۔ تو خواہشات نفسانی کے پھندے کا قیدی ہوں، یعنی کیونکہ میں خواہشات کا قیدی ہوں، اے کریم ہمارے حال پر رحم فرما۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے شروع میں کہا ہمارے حال پر، اور ہستم میں ہستیم نہیں کہا کہ ہم خواہشات کے جال کے قیدی ہیں، بلکہ اپنے بارے میں کہا۔ تو یہ گویا انہوں نے یہاں سے ہمیں سبق بھی دے دیا کہ دعا تو سب کے لیے مانگیں، لیکن جب قصور بتائیں تو صرف اپنا بتائیں۔ تو دعا تو سب کے لیے مانگ رہے ہیں، ہمارے حال پر یعنی ہم سب کے حال پر رحم فرما، اور ہماری حالت کیا ہے تو صرف اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ میں خواہشات کا قیدی بن چکا ہوں۔ اگلا شعر دیکھیں، ندارین غیر استو فریاد رس، توئی آسیارہ خطا بخش و بس۔ ندارین داشتن رکھنا سے فعل مضارع دارد، دارد سے فعل مضارع منفی ندارد، اور ندارد سے جمع متکلم کا صیغہ نداریم، ہم نہیں رکھتے ہیں۔ فعل مضارع میں حال کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، مستقبل کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، فعل مضارع کا اپنا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو نداریم فعل مضارع کا اپنا ترجمہ ہے ہم نہ رکھیں، اور حال کا ترجمہ ہے ہم نہیں رکھتے۔ تو ہم نہیں رکھتے غیر از تو، تیرے سوا، غیر سوا، از سے تو مطلب تو غیر از تو کا لفظی ترجمہ ہے تجھ سے سوا، اور اردو میں ہم اس کو کیسے کہتے ہیں؟ تیرے سوا۔ فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، یہ اسم فاعل سماعی ہے۔ رسیدن پہنچنا، رسد پہنچے، اور اس سے امر بنے گا رس یعنی تو پہنچ، اور امر کے شروع میں جب اسم کا اضافہ کر کے مرکب بناتے ہیں تو یہ اسم فاعل سماعی بنتا ہے۔ فریاد رس مطلب فریاد کو پہنچنے والا۔ تو فریاد رس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم اس کو فریاد رس کہیں گے تب بھی ہم مطلب سمجھ جائیں گے کہ ہم تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں ایک اصول یاد رکھیں کہ ہمارے پاس کوئی فریاد رس نہیں ہے، اس کو فارسی میں داشتن کے ذریعے سے اور دارت کے ذریعے سے کہتے ہیں۔ یعنی اگر میں کہوں کہ میرے پاس کتاب ہے تو اردو میں تو میں یہی کہوں گا میرے پاس کتاب ہے، لیکن فارسی میں جب میں کہوں گا تو میں کہوں گا دارم کتاب، کہ میں کتاب رکھتا ہوں، یعنی میرے پاس کتاب ہے۔ تو ندارین غیر استو فریاد رس، ہمارے پاس تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں ہے۔ اور اس کو اردو میں اور بامحاورہ کریں تو ہم کہیں گے ہمارا تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں ہے۔ توئی آسیارہ خطا بخش و بس، تو ای، یہ جو ای ہے تو کا مطلب تو ہے، اور ای جو ہے وہ ہم نے افعال ناقصہ میں پڑھ لیا تھا، ہست، ہستن، ہستی، ہستید، ہستم، ہستیم، ان کو مختصر کر کے است، اند، ای، اید اور ام بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ای ہے اس کا مطلب ہے تو ہے، تو ای کا مطلب ہے تو ہے۔ یہاں ایک غلطی اکثر ہم ترجمہ کرنے والوں سے یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں تو ہی، کہ تو ہی آسیارہ خطا بخش و بس، تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو یاد رکھیں تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، یہ جو ہے اس کی فارسی ہے ای، تو ای کا مطلب ہے تو ہے، لیکن ترجمہ درست یہی ہے تو ہی عاصیوں کو یعنی گناہ گاروں کو کی خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ یہ جو ہی ہے یہ ترجمہ ہو رہا ہے وبس کا، تو ہی عاصیاں را خطا بخش و بس، تو ہے عاصیوں کے لیے خطا بخشنے والا اور بس۔ تو یہ جو اور بس ہے یہ فارسی کا اسلوب ہے، اردو میں ہم اس طرح نہیں کہتے۔ اردو میں جب ہمیں حصر کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تو ہی عاصیوں کی خطا بخشنے والا ہے۔
عاصی کی جمع عاصیاں، فارسی میں جب بھی کسی لفظ کی جمع بنتی ہے تو آخر میں الف اور نون غنہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور را کا مطلب ہوتا ہے کو یا کے لیے، تو یہاں عاصیوں کے لیے ہوگا، اور را کو ہم کا کی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم اس کا صحیح ترجمہ یا یوں کریں گے، تو عاصیوں کی خطا بخشنے والا ہے اور بس، اور بس کی جگہ پھر ہم کیا کہیں گے، تو ہی عاصیوں کی خطا بخشنے والا ہے۔ خطا بخش اسم فاعل سماعی ہے، بخشودن بخشیدن سے جس طرح مضارع بخشایت بنتا ہے جس سے پہلے شعر میں ببخشائے بنا، اسی طرح اس سے بخشد بھی مضارع بنتا ہے جس کا امر کا صیغہ ہے بخش، مطلب بخش دے، رحم کر، معاف کر دے، بخش دے۔ ندارم غیر استو فریاد رس توئی عاصیارا خطا بخش بس، ہمارا تیرے سوا کوئی فریاد رس نہیں ہے، تو ہی عاصیوں کی خطا بخشنے والا ہے۔ عاصی گناہگار کو کہتے ہیں۔ نگہدار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما، نگہدار نگاہ اصل میں تھا نگاہ، اس کا بیچ کا الف گرا دیتے ہیں، جو الفاظ بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں ان کو پھر مخفف کیا جاتا ہے، اور یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ فارسی میں مخفف الفاظ بہت زیادہ ہیں، تو نگاہ کا مخفف ہے نگاہ، نگاہ کا مطلب ہے آنکھ، اور دار امر کا صیغہ ہے داشتن رکھنا، فعل مضارع دارت سے امر کا صیغہ دار، اور امر کے شروع میں اسم کے اضافہ کر کے اس میں فاعل بنایا تو یہ بنا نگہدار، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نگہدار حفاظت کرنے والا، مگر یہاں یہ اسم فاعل نہیں بلکہ امر ہی کا صیغہ ہے، نگہدار یعنی حفاظت کر، محفوظ رکھ۔ مارا ہم کو، ما ہم، را مطلب کو، ہم کو محفوظ رکھ کس چیز سے، زراہ خطا، یہ جو زی ہے یہ اصل میں تھا از کا مطلب ہے سے، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ فارسی میں مخفف بہت زیادہ ہے تو از کو مخفف کر کے زا زیر زی بنا دیتے ہیں زی، اور راہ خطا مرکب اضافی ہے، خطا کا راستہ، تو ہم کو خطا کے یعنی غلطی کے راستے سے محفوظ فرما۔ خطا در گزارو، خطا درگزر فرما، درگزار درگزاشتن سے امر کا صیغہ ہے، درگزارو ثوابم نما، اور ہم کو اور مجھ کو درستی دکھا۔ ثواب کا مطلب ہے درستی، یہ خطا کی ضد ہے، ایک ہی شعر میں خطا اور ثواب کا استعمال کیا ہے، اس کو صنعت تضاد کہتے ہیں، اور یہ شعر کی خوبی ہوتی ہے۔ نما نمودن نمائیدن دکھانا سے امر کا صیغہ ہے، نما مطلب دکھا، تو مجھ کو درستی دکھا۔ اب یہاں آپ کو اشکال ہوگا کہ ثوابم کا مطلب ہے میری درستی، یہ مرکب اضافی ہے، تو یہاں یاد رکھیے گا یہ مرکب اضافی نہیں ہے، اصل میں وزن شعری کا خیال رکھتے ہوئے شعری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ثواب نمایم تھا، اصل میں اس میں جو میم نمایم کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کو ثواب کے ساتھ لگا دیا، یہ میم مرکب اضافی والا نہیں ہے جس کا ترجمہ میرا ہوتا ہے، یہ میم مفعول بہی والا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے مجھ کو، نمایم مجھ کو دکھا، تو میم ثواب کے بعد لگا دیا، یہ بنا ثوابم نما، مجھ کو درستی دکھا۔ نگہدار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما، ہمیں غلط راستے سے محفوظ فرما اور ہماری غلطیوں کو درگزر فرما اور ہمیں درستی دکھا۔ تو امید ہے یہ 3 اشعار آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آئندہ جو اشعار ہیں اگلے وہ ہم آئندہ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی درس و تدریس کی برکت سے ہمیں فارسی بھی سکھائے، شاعری بھی سکھائے، اور اس کتاب میں جو بیش قیمت نصیحتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔